ہمارے اوپر 100 سال کے قریب برطانیہ کی حکومت رہی. پھر اس کے بعد آزادی کی تاریخیں چلتی ہیں. 1857 کی آزادی کی تاریخ چلتی ہے. اس کے بعد مختلف آزادی کی تاریخیں چلتی ہیں. تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو ہمیں انگریزوں سے آزادی دلائی اور ایک آزاد ملک عطا فرمایا. تو اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں ہیں. لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. قرآن و حدیث ہے. پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد ختم نبوت ہے. جو آج پاکستان میں ختم نبوت بہت بڑا جرم بن چکا ہے. ختم نبوت کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. تو پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. اسلام کی بنیاد ختم نبوت ہے. پاکستان حاصل ہوتے ہوئے لوگوں نے بہت ساری اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. لیکن آج ہم 14 اگست کو کس طرح آزادی کا مناتے ہیں. 14 اگست والے دن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیں ایک تھیلی میں دے دیا گیا تھا کہ ہم اپنے موٹر سائیکلوں کو سلنسر اتارتے ہیں, ہم باجے بجاتے ہیں, ہم آوارہ گردی کرتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, فحاشت کو پھیلاتے ہیں. تو یہ آزادی ہے. اس آزادی کو حاصل کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. لاکھوں لوگوں نے اپنے خون بہائے. 70,000 مسلمانوں کی عورتوں نے اپنی عزتوں کو پامال کیا. پھر یہ ہمیں پاکستان آزاد ملا. لیکن آج ہم آزادی کو کس طرح منا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو حاصل کرتے ہوئے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی. ہمارے بڑے بڑے شیخ و حدیث کی گردنیں کٹی گئیں. ہمارے بڑے بڑے غازی اسلام کی گردنیں کٹی گئی. لیکن ہم آزادی کو کس طرح مناتے ہیں. ہماری عورتوں نے اپنی عزتیں پامال کر دی. ایک دلی کے بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت امیر الدین, جب آپ کی بیٹی کو ہندوؤں نے اٹھا لیا تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اسی دوران حضرت نعیم الدین مراد آبادی آتے ہیں اور آپ کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ میری بیٹی کو ہندو نے اٹھا لیا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہو اور حضور کے دین کا پرچم بلند ہو. اگر میرے پاس آزاد بیٹیاں بھی ہوتی تو پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے میں قربان کر دیتا. اتنا جذبہ تھا اس وقت لوگوں کے اندر, علماء اکرام کے اندر اتنا جذبہ تھا اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن آج ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان ہمیں کس طرح مل گیا. پاکستان کتنی مشکل سے ملا, کتنے لوگوں کی قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوا. تو ہم 14 اگست والے دن کو کیا کرتے ہیں. بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ 14 اگست والے دن ہم قرآن خوانی کریں. جو لوگ شہید ہوئے تھے, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے, ان کے سال ثواب کریں ہم, کیونکہ انہوں نے آج اپنی قربانیاں دے کر ہمیں آزاد ملک دیا ہے. تو ہم ان کی سال ثواب کریں, قرآن خوانی کریں, قرآن کی تلاوت کریں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.